الحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ روم کی 25 نمبر آیت اللہ جل شان و ارشاد فرما رہے ہیں أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كان به يشركون. جن پر اللہ کے فضل ہو گئے ان کو آپ علیہ السلام کی ایک نگاہ کافی ہے. آیت کریمہ کی اس لشکاری کی ایک ہی جھلک کافی ہوتی ہے. جس نے اپنے رب کی معرفت کو پایا اس کو سلامتوں کی دنیا نصیب ہو گئی. آیت کریمہ میں تسلسل ہے ان ظالموں کا، ان مشرکین کا. جب انسان بہک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ آیتیں تو مشرکوں کے لیے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ آیت تو منافقوں کے لیے ہے، کوئی کہتا ہے یہ آیت تو کافروں کے لیے. قرآن میں میرا حصہ کدھر گیا؟ اللہ کا فقیر کہتا ہے جو آیت پڑھتا ہے وہ آیت اسی کے حصے کی ہوتی ہے، اسی سے ہم کلام ہوتی ہے. اللہ کی ذات خوب سمجھ لو، اللہ کی صفات، اللہ کی تخلیق، اللہ کا نزول، اللہ کی نبوت، اللہ کا قرآن اور سیر قرآن، یہ کسی ایک ہی منبع ماوا کے ماخذ ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. بلندیاں اللہ کی ذات کے لیے ہیں اور پستیاں حضرت انسان کے لیے. جس نے اپنے آپ کو مشت خاک تسلیم ہی نہ کیا وہ تکبر کی آگ میں جل کے راکھ ہو گیا. آیت کریمہ میں نزول کے متعلق بات ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے جب سے میں نے اس نظام ہستی کو تخلیق کی ہے، اے بہکے ہوئے انسان، تجھے موقع نہیں ملے گا
ایک وقت مقرر ہے. کہ جب سے میں نے اس نظام ہستی کو تخلیق کی، میرا اختیار اور میرا اقتدار میرا ذاتی تھا. میں نے تجھے جو اختیار دیا ہے، زمین پر تو میرے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر دیا. کائنات سے ایک ذرے سے لے کے میرے پیغمبروں کی نبوت تک، اس شرک کا تو کوئی نام و نشان بھی نہ تھا، اس کی کوئی ضرورت نہ تھی. جب تو بیٹھ گیا میری دی ہوئی نعمتوں پہ، اس تکبر اور غرور میں تو نے میری عظمت کو رون ڈالا، میرے مقابلے میں میرے شریک پیدا کر دی. اور میری دی ہوئی حسین حیات گندگیوں اور غلطیوں کے حوالے کر دی. کیسی افطرا پروریاں ہیں، کیسی بد تہذیبیاں ہیں، کیسی ناعقبت اندیشیاں ہیں. میری دی ہوئی نعمتوں پہ، میری دی ہوئی حیات پہ تو نے میرے خلاف جنگ کا استبل بجا دیا. میری سلامتیوں کی اور عافیت کی دنیا کو تو نے برباد کر دیا. اس ہستی بستی کائنات کو اپنی جھوٹی اور کذب پر مبنی ان جگاڑوں سے تو نے آپ کو ٹھکرا دیا. جب بھی میرے دیے ہوئے وسیلے، میری دی ہوئی سبیلیں تیرے ساتھ بلائیاں کرنے کے لیے آتی، تو نازیبا حرکت کرتا ہے. اپنے محسنوں سے میری نعمتیں وصول کرتا ہے اور ان اپنے محسنوں ہی کا دل دکھاتا ہے. یہ اسباب اور وسیلے تو میں نے تیری سلامتی اور بلائیوں کے لیے تجھے دیے تھے، ان کی تخلیق ہی میں نے تیری سلامتیوں کے لیے کی تھی. جس خیر اور بلائی کو تو استعمال کر اس سے ناروا سلوک کرتا ہے. نزول اللہ کی غیرت اور اللہ کی شان ہے. اگر اللہ نے کرم کیا تجھے علم و حکمت عطا کی، تو نے الٹا میری کائنات کو جلانا شروع کر دیا.
میری ذاتوں سے، میری ذات سے اور میری صفاتوں سے جو نزول تیرے تک پہنچا وہ سراپا سلامتی تھی. تو نے اپنی ٹیڑھی چالوں سے، اپنی بغاوتوں اور سرکشیوں سے اپنی بدکرداریوں کی آگ سے اس کو جلا کے راکھ کر دیا. ورنہ تو صاحب ایمان کائنات کا سب سے بڑا منصب ہے. پورا جہاں سمو دیا اس جہاں کے رب نے ایک انسان نے. ساری کائنات کی مسیحائی کے لیے کافی تھا. لیکن تو نے اپنی اندر کی کائنات کو بھی توڑ پھوڑ کے تتر بتر کر کے مافوق الفطرت بنا دیا. تو بھٹکا ہوا ہے. تو نے میرے حبیب علیہ السلام کی قدر نہیں کی. جب تو اتنا بہک جاتا ہے نبوت بھی خود سنبھال لیتا ہے، امامت بھی خود سنبھال لیتا ہے. تو ایسا کذاب ہے کہ دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے تیرا. اگر تو سچا ہوتا آج میری کائنات اس آگ میں کیوں جل رہی ہوتی؟ اس زمین پر بسنے والا میرا شریف بندہ، اس کا کیا جرم ہے؟ اس کا یہی جرم ہے نا کہ اس نے میری پناہ گاہی میں اپنا بسیرا بنا لیا. سارے کے سارے دنیا والے کداڑے اور تھوڑے لے کر وہ بلوائی اس میرے بندے کو پریشان ہی کرتے. اس بچے کا کیا قصور تھا؟ جو نبوت کی تعلیم سے، ان حیاداریوں اور پرداداریوں سے آراستہ تھی. تو نے کبھی اس کا قد ناپا، کبھی رنگ، کفر کیا، ظلم کیا. میرے غضب کو ہر وقت دعوت دیتا ہے. تیرے سارے پیمانے کسب پر مبنی ہے. تو نے فطرت کی روانیوں سے مذاق کیا، میرے پیغمبروں کی طرز حیات کو ٹھکرا دیا. اے میرے دوست، یاد رکھنا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے. یہ وہ امانت ہے جو صاحب قرآن کو نصیب ہوتی ہے، کسی گمراہ کو کبھی نصیب نہیں ہوتی. نزول سے اس کے رب نے مہربانیاں کی، اس کا سینہ شرح کیا. هذا من فضل ربی. تو ان لوگوں کو جانتا ہی نہیں ہے، تو اپنے تکبر کے گھمنڈ میں. راتی زاری کر کر روندے نیند اکھاں دی تھوڑوں فجری اٹھ گناہگار کلاوڑ تے سب تو نیویں تھی.
تو نے اس دنیا میں میرے ان بندوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی جن کو میری غیرت نے مرنے سے پہلے مار دیا تھا. وہ تیرے ساتھ بلائیاں کرتے تھے. تو دنیا کی مال و دولت حسن جوانی کے تکبر میں میرے بندوں کا دل ہی دکھاتا رہا. فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. کسی کلام کی گواہی ہے کہ میرے مقابلے میں اپنے قول اور فعل میں شریک بنا دیتا ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا. تیری مکاریاں، تیری چلاکیاں، اتنی تاریکیاں کیوں کائنات میں پھیل گئی ہیں اور ہر مظلوم سما ہوا کیوں ہے؟ تیری مکاریوں کی وجہ سے. تو اپنا طواف کرتا رہتا ہے، اپنے قوم اور قبیلے کی پوجا کرتا رہتا ہے، اور میری خدائی میں تو نے آگ لگا دی. جب میں تجھے مال و دولت دیتا ہوں، اولادیں دیتا ہوں، حیات دیتا ہوں، قوم قبیلے دیتا ہوں، آزادیاں اور روانیاں دیتا ہوں، تو ان کو ذاتی سمجھتا ہے. پھر تو گلشنے اڑاتا ہے اور مزے کرتا ہے. فرے ہوں میری ذات سے تو خوش نہیں ہوتا. اپنے دل کے ناخانے میں تو نے یہی بت کدے سجائے ہوئے ہیں، ان سے تو خوش ہوتا ہے. میری نعمتوں سے بہت خوش ہوتا ہے. کہتا ہے مجھ پر اللہ کے فضل ہے. شاید تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا. ارے مرد ناداں، فضل تو ان پر ہے کہ جنہوں نے اپنے دل کے ٹکڑے کر کے آپ علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دی. انہیں تو کوئی نیند اور پیاس کی ہوش ہی نہیں ہے. یہ چیز کیا ہے؟ عزت تو رب کی ہے، تم سمجھ نہیں سکتے. امیریاں کبیریاں، عزت برود تمنائیاں تو اللہ کی ذات ہے. اس کو تو تم نے ٹھکرا دیا ہے. تم تو فوراً منہ بنا کے تو جھاڑ لے کر باہر آ جاتے ہو کہ مجھے بیٹی کیوں دی، بیٹا کیوں نہیں دیا. ایک ادھر منہ کر لیتا ہے، ایک ادھر منہ کر لیتا ہے. میری بھوکی پیاسی دنیا جب سڑکوں کی پھٹ پیریوں میں تھی، تم شادی خانے منا رہے تھے، تمہیں خدا کا خوف بھی جاتا رہا. جب میری مخلوق آنکھوں کے زندان میں تم نے سر بمہر کر کے ان کو دکھوں کی دنیا میں ڈالا ہوا تھا، خود گلچرے اڑا رہے تھے.
آیت کریمہ پر ذرا غور تو فرمائیں. اکثر بھول جاتے ہو. ایک ہی چیز بھولنے کی ہے دنیا میں کہ تم اپنے رب کو اکثر بھول جاتے ہو. معبود بطلان کو سینے میں سجا لیتے ہو. قرآن اللہ کا نور ہے. آپ علیہ السلام کے لابھائے مبارک سے نکلے ہوئے موتی ہے. مجھے اپنی جان سے زیادہ دی ہے. میرا کل سرمایہ ہے. مجھے کیا ہو گیا؟ مجھے اپنے رب کے ساتھ قرار اور چین نہیں آتا. اس کی دی ہوئی نعمتوں کو چاٹتا ہوں. اس کے لیے فرصت ہی نہیں ہے. ہاں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. بسم اللہ ہر ماہ ہر رہی. میرے آقا علیہ السلام کی آنکھ سے ٹپکا ہوا موتی ہے. بے شرموں کو شرم جاتی رہی. ورنہ میری وہ مخلوق جو میرے لیے دکھ برداشت کر رہی، تم ان پر وارے وارے ہوتے. تم اللہ کے دین پر سب کچھ قربان کر دیتے. سودا پھر بھی سستا تھا. میری یہ مخلوق بھوکی اور پیاسی بلوائیوں کے ڈر سے دروازے سے باہر نہیں آتی. کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتی. ورق گردانی نہ کر. اللہ کا فقیر کہتا ہے کہ تقدیر امم تجھے بتا رہا ہے کہ تو شہید ناموس نبوت ہے. تو نے بھوکے کو کھانا کھلایا نا، تو شہیدوں کے رتبے پہ فائز ہو گیا. وہ سمندر بے کراں اس کی رحمتوں کو نہ بھول. غربت اور مفلسی کی وجہ سے تو ان سے مشق کرتا ہے، نہ ان سے رشتہ لگاتا ہے، نہ ان کو پاس بٹھاتا ہے. ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، مگر لگ تجھے پتہ چل جائے گا جب میرے بندے میرے سامنے ہوں گے. جب جہاں کا مالک خود عدالت پہ فائز ہوگا. کہ اس دل کے اندر جو میری سب سے زیادہ حسین تخلیق تھی، ساری بت خانے سے جا کے میرے پاس آیا ہے. میری کائنات کو باہر سو جلا کے راہ کر کے آیا ہے. آیت کریمہ میں تسلسل ہے انسان کی اس شرک اور کفر کا
جو خدا کے غیظ و غضب کو دعوت دے. وَإِن تُصِبْهُمْ سِيئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. جب تیری کرتوتوں اور برائیوں سے، تیری نفرت سے، تیری نافرمانیوں سے تجھ پر مصیبت آ ٹوٹتی ہے، تو مایوس ہو جاتا ہے. تو مایوس اس وقت ہی ہو گیا تھا تیرا کچھ نہ رہا جب تو نے میری عظمت سے منہ موڑ لیا. جب میری نعمتیں لیتا ہے، جب میں اب تمہیں نعمتیں دیتا ہوں، تو اس وقت بھی کفر کر رہا ہوتا ہے. مجھ سے تیری کوئی غرض نہیں ہوتی. میں اس پیرا منسا جڑا میں پتر بھی دیسی تے دولت بھی دیسی. آقا علیہ السلام کی اوصاف حمیدہ سے تجھے کوئی غرض نہیں تھی. دونوں پہلو اللہ پاک کے ساتھ میں بتایا. جب نعمتیں دیتا ہوں تو بھی کفر کرتا ہے. جب تیرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ میری نعمتیں برباد ہو جاتی، پھر بھی کفر کرتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے عزیز دوست، ایک اللہ کا نام کافی تھا. اتنی لمبی کہانیوں میں کیوں پڑتا ہے؟ اللہ کی ذات کی معرفت، سارے خزانے تیرے سینوں میں ابل پڑے. ساری ساعتوں پہ تو فائز ہوا. حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم البصیر. اللہ سے دعا ہے بارے راہ ہدایت نصیب فرمانا. سروں پہ موت منڈلا رہی ہے، اللہ پلڑواروں پہ رحم فرما. اللہ بلائیاں نصیب فرما. اللہ ہمیں ان وحشتوں سے محفوظ رکھنا. بارے اللہ اس قرآن کا سین ہمارے سینوں میں اونڈا. ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما. ہمیں قرآن کی خیر و برکت نصیب فرما. بارے اللہ اس قرآن کے علم و حکمت سے ہمیں سرفراز فرما. صبح پر نور کی یہ نشست یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. اللہ ہماری حفاظت فرمانا، ہماری سینوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. بارے اللہ ہمارے دیش وطن کی حفاظت فرمانا. اللہ ہمیں غیروں کے سامنے شرمندہ نہ کر. بارے اللہ ہم خطا کار ہیں، تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کسی ظالم قوم کے حوالے نہ کرنا. ہمیں معاف کر دے.